کیا اگر کوئی دربار پر صرف دعا کی نیت سے جاتا ہے تو کیا وہ جائز ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے قبروں کی زیارت کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ وہاں جا کر تمہیں موت یاد ہے؟ بالکل غلط ہے یہ تو، اسی طریقے سے کہ آپ شراب خانے مسلح ڈھونڈنے چلے جائیں تو قبروں پہ جاؤ آخرت کی یاد آئے گی، مزارات پہ جانے کی آخرت کی یاد نہیں آتی، وہاں تو سیلفیاں اور شوٹنگز یہ چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، مزارات تو اس وقت یہی بنے ہوئے ہیں۔ مزارات اولیاء اللہ کے حوالے سے مرزا نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ جو بزرگوں کے مزارات ہیں وہاں جانا ایسے ہے جیسے کسی شراب خانے میں مسلح تلاش کرنے چلے جانا۔ اولیاء اللہ اور صالحین اور اللہ کے محبوب بندوں کے مزارات کو نعوذ باللہ تعالیٰ شراب خانوں کے ساتھ تشبیہ دینا، یہ اللہ کے محبوب بندوں کے مزارات کی توہین اور گستاخی ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کے مزارات یہ شاعر اللہ ہیں، اللہ رب العزت کے محبوب بندے ان مزارات میں ان کے اجساد مقدسہ موجود ہیں، اور ان مزارات مقدسہ جو کہ شاعر اللہ ہیں اور اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا مرکز اور مظہر ہے، ان مزارات مقدسہ کو نعوذ باللہ تعالی شراب خانے کے ساتھ تشبیہ دینا یہ ان کے مزارات کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ جبکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بحمد تعالی قرآن و سنت اور عمل صحابہ کی روشنی میں بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کے جو مزارات ہیں بحمد تعالی وہاں اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ اس پر انشاءاللہ دلائل پیش کریں گے۔ سردس اس کی اس سٹیٹمنٹ اور اس جملے پر غور کریں کہ جس بنیاد پر مرزا نے یہ کہا ہے کہ مزارات پہ جانا اس طرح کہ جیسے شراب خانے میں مسلح تلاش کرنے چلے جانا، کیونکہ وہاں سیلفیاں لی جاتی ہیں، وہاں جو ہے وہ موویز بنتی ہیں، ویڈیوز بنتی ہیں، تو یہ سیلفیاں چونکہ وہاں لی جاتی، علت کس چیز کو قرار دے رہا ہے؟ علت قرار دے رہا ہے وہاں سیلفیوں کو۔ تو اگر سیلفیاں لینا علت قرار دے کے ان کو نعوذ باللہ تعالی شراب خانوں کے ساتھ تشبیہ دی جائے علیہ باللہ تعالی، تو یہ سیلفیاں تو حرم کعبہ میں بھی لی جاتی ہیں، یہ سیلفیاں تو اس وقت لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس پہ بھی لوگ جاتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں۔ اور مرزا جو اتوار کے دن اکیڈمی میں پروگرام کرتا ہے، اس کی اکیڈمی میں کتنے لوگ ہیں جو وہاں اس کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ نکلے گا واضح طور پر کہ مرزا جیلمی کی اکیڈمی جو ہے وہ بدترین شراب خانہ ہے، اور شراب خانے سے بولا کیونکہ وہاں سیلفی لی جاتی ہیں۔ بھئی اگر یہ علت اور یہ وجہ قرار دی جائے کہ مزارات اولیاء کو نعوذ باللہ تعالی جس بنیاد پر شراب خانوں کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، تو یہ تو وجہ اس سے بڑھ کر مرزا جیلمی کی اکیڈمی پائی جاتی ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مزارات اولیاء پر یا اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کے قبور پر یا مزارات پہ جا کے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتا بھی ہے تو اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، نہ یہ کہ اس کی بنیاد پر ہم مزارات کے خلاف اس طرح کی جو نا وہ زہر اگلنا شروع کر دیں۔ اور بلکہ اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں صحیح بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت فتح مکہ کے موقع پر مکہ شریف میں حضور داخل ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خانہ کعبہ کے اندر سے بتوں کو توڑا۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد بت پڑے ہوئے تھے، صحیح بخاری میں 4720 اور 4287 نمبر اور کئی مقامات پہ حدیث موجود ہے کہ 360 بت وہاں موجود تھے خانہ کعبہ کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو نعوذ باللہ تعالی اس بنیاد پر خانہ کعبہ کو شراب خانہ یا شراب خانہ کے ساتھ تشبیہ تو نہیں دی کہ یہاں بت پڑے ہوئے ہیں۔ خانہ کعبہ مقدس جگہ ہے، پاک جگہ ہے۔ اب اگر وہاں بت رکھے گئے تو بت ناپاک ہے، ان بتوں ناپاک بتوں کی وجہ سے کوئی بندہ خانہ کعبہ کے بارے میں اور حرم جو نا وہ حرم کعبہ کے بارے میں اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ دے تو اس کا یہ نظریہ باطل اور مردود ہے۔ اب مرزا جو ہے وہ محض اس بنیاد پر جو علت قرار دے رہا ہے کہ وہاں سیلفیاں لی جاتی ہیں، تو سیلفیاں تو تمہاری اکیڈمی میں بھی لی جاتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو مرزا نے سٹیٹمنٹ دی ہے یہ اس کے ڈانڈے ان نجدیوں کے ساتھ ملتے ہیں جو اس سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کے بارے میں اس سے بھی زیادہ زہر اگل چکے ہیں۔ اس نے تو یہ کہا کہ مزارات اولیاء جو ہے وہاں جانا ایسے ہے کہ جیسے شراب خانے میں مسلح تلاش کرنے چلے جانا، اس بنیاد پر کہ وہاں سے سیلفیاں بنتی ہیں۔ اس سے زیادہ خطرناک سٹیٹمنٹس جو نا وہ نجدی علماء اپنی کتابوں میں دے چکے ہیں۔ ان میں سے ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ قاضی شوکانی وہابیوں کے امام کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 35 پر
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر حضور کی قبر پر انوار کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ نعوذ باللہ فالقبر المعظم المقدس وسن وسنم بکل معانی الوسنیہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مقدس نعوذ باللہ وہ ہر اعتبار سے بت اور مورتی ہے، لو کان الناس یعقلون، اگر لوگ جانیں، الیاذ باللہ تعالی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر انوار کو ان لوگوں نے بت کہا ہوا ہے، مورتی کہا ہوا ہے۔ اور یہ کتاب ہے ریاض الجنہ مقبل بن ہادی الوادی نجدی کی، اور اس کے صفحہ نمبر 445 پر مقبل بن ہادی نے لکھا کہ عبدالعزیز کے دور حکومت میں کچھ لوگ جب مدینہ پہ انہوں نے چڑھائی کی، یعنی نجدی سعودی جو تھے ان کا جو بادشاہ تھا عبدالعزیز کے دور میں جب مدینہ منورہ پہ انہوں نے چڑھائی کی تو کہا کہ وقد ہم الاخوان من فی زمن عبدالعزیز عند دخولہم المدینہ ان یزیلوا هذه القبۃ، کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا جب مدینہ میں داخل ہوئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد شریف کو، قبہ شریف کو گرا دیں، اور انہوں نے ارادہ کیا لیکن پھر وہ ڈر گئے۔ کیوں؟ کہا کہ خشعوا من قیام فتنۃ من القبوریین، وہ قبر پرستوں کے فتنے سے ڈر گئے، اعظم من ازالۃ القبہ، جو فتنہ جو ہے اور وہ قیام ان کے فتنے کا وہ اس قبے کو گرانے سے بڑا تھا۔ پھر اس سے بھی اوپر اس نے الفاظ لکھے، پھر کہا کہ ایک طرف گنبد خضرا کو گرانا، حضور کے قبے کو گرانا تھا، اور ایک طرف جو ہے نا وہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے نا وہ فتنہ برپا ہونا تھا، تو اس فتنے سے بچنے کے لیے پھر گنبد کو نہیں گرایا گیا۔ اور کہا کم للقبوریین من دعاوی باطلہ، کہتا بہت سارے قبر پرست باطل دعوے کرتے ہیں، اذا دعوا الی ازالۃ تلک القباب، جب ان قبوں کو گرانے کی بات کی جاتی ہے، التی اشبہ بعض اللات والعزی والہبل، کہ ان کے وہ جو باطل دعوے ہیں کہتا وہ لات، عزا اور حبل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، نعوذ باللہ تعالی۔ اس قدر دریدہ دہانی کی گئی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر حضور کے گنبد خضرا کے بارے میں۔ اور یہ کتاب ہے تحذیر الساجد ناصر الدین البانی کی، اس کے صفحہ نمبر 99 پہ یہ کتاب المکتب الاسلامی سے چھپی ہے۔ ناصر الدین البانی کہتا کہ 1368 میں جب میں مسجد نبی میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے پیچھے ایک دیوار ہے اٹھی ہوئی، اور اشارہ ہے کہ یہ دیوار خاص ہے عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ کہتا جب میں نے دیکھا تو فعجبت حینئذ کیف ظلت هذه الظاہرۃ الوثنیہ قائمہ حتی فی عہد دولت التوحید، تو میں بڑا متعجب ہوا کہ مسلمانوں کے توحید کے ملک میں اس طرح کی ظاہر بت پرستی ہو رہی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کے قریب ہو کے نماز پڑھنے کو بھی اس نے بت پرستی قرار دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر پر انوار کو نعوذ باللہ صنم اور بت کہا گیا۔ تو یہ مرزا جیلمی اگر 1000 مرتبہ یہ کہنا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اس کے ڈانڈے سارے وہابیوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹ پہلے اس کے جو بابے ہیں وہ دے چکے ہیں، ناصر الدین البانی اور مقبل بن ہادی اور قاضی شوکانی وغیرہ کی کتابوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب رہ گئی بات یہ کہ مزارات اولیاء، مزارات صالحین اور اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کے مزارات، تو یہ یاد رکھیں کہ انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کے مزارات وہ شعائر اللہ ہیں اور آثار صالحین میں سے ہیں۔ ان مزارات مقدسہ میں اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کے اجساد مقدسہ موجود ہیں۔ اس بنیاد پر وہ اللہ رب العزت کے شعائر میں شامل ہیں، نشانیوں میں شامل ہیں، اور ان کی تعظیم کرنا اللہ رب العزت کے شعائر کی تعظیم کرنا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے رحمتوں اور اس کی جو برکتوں کے نزول کا جو ہے وہ مقام ہے اور مظہر ہے۔ اس لیے ان مزارات مقدسہ پر فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے جانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر سے لے کر باقی سلف صالحین کے جو مزارات مقدسہ ہیں ان مزارات مقدسہ تک امت کا معمول بحمد تعالیٰ شروع سے چلا رہا ہے۔ چونکہ جب ہم مزار کی بات کرتے ہیں نا، جب ہم دربار کی بات کرتے ہیں، مزار کی بات کرتے ہیں، تو چونکہ دنیا میں جتنے مزارات ہیں ان میں سب سے بڑا مزار اس وقت جو ہے
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا، باقی سارے مزار حضور کے مزار کے بعد ہے۔ تو جب مزارات کی بات آئے گی، مزارات کے تصور کی بات آئے گی اور ان سے فیوز و برکات کی بات آئے گی، تو سب سے پہلے ہم اس کو ثبوت کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر اور حضور کے مزار پر انوار کی بات کریں گے، تاکہ وہاں سے بات چلتی ہوئی سلف صالحین اور اکابرین امت اور اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کے مزارات سے تبرکات اور فیوز و برکات حاصل کرنے کے والے سے امت کا جو نقطہ نظر ہے وہ بحمد تعالیٰ واضح ہو جائے۔